الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ شروع میں کچھ باتیں مختصراً اردو میں ہوگی، اس کے بعد انگلش میں انشاءاللہ۔ Inshallah, the first speech will be in Urdu and then inshallah in English. اس لیے کہ بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ اردو میں بھی بیان کریں۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے جو گزرے ہیں، چونکہ یہاں اب حالات کی وجہ سے جمعہ مختصر ہو رہا ہے، اس لیے زیادہ لمبا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مختصراً چند باتیں پہلے اردو میں عرض کروں گا، پھر انگریزی میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور اسے اسلامی اخوت کہا جاتا ہے، اسلامی برادرہڈ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن یہ آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بد خواہ نہیں ہوتا۔ خیر خواہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر پسند کرتا ہے، اس کے لیے نفع چاہتا ہے، اس کے لیے فائدہ چاہتا ہے، اس کی خوشیوں پر خوش ہوتا ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نقصان نہیں چاہتا، اس کا بدخواہ نہیں ہوتا، اس کے لیے غم تکلیف اور مصیبت کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے راحت کو، آسانی کو، خوشیوں کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ خیر خواہی اتنی بڑی صفت ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا خیر خواہ نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کے واقعات ذکر کیے، ان کی خیر خواہی کو ذکر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ آپ بے وقوف ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بے وقوف نہیں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ میں امانت دار بھی ہوں، اللہ کی امانت تمہیں پہنچاتا ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، تمہارا نقصان نہیں چاہتا۔ خیر خواہی اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ہم سب کے پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ جو بیعت کرنے آئے ان سے خیر خواہی پر بیعت لی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جریر بن عبداللہ، یہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تین باتوں پر بیعت کی۔ نمبر ایک علی اقام الصلاة کہ میں نماز قائم کروں گا، نمبر دو زکوٰۃ ادا کروں گا، نمبر تین والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے میں خیر خواہ ہوں گا۔
چاہے وہ مسلمان میرا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، میری قوم کا ہو، میرے علاقے کا ہو، میری زبان کا ہو، یا چاہے میں اسے نہیں جانتا ہوں، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، مگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، ہم بھی کہتے ہیں زبان سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کمزور ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی ذیل میں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ایک مرتبہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ گیا، اس نے گھوڑا دیکھا اور مالک سے بات کی، بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد 300 درم پر بات پکی، ڈیل ہو گئی۔ فرمایا میرے ساتھ چلو، میرے مالک حضرت جریر تمہیں 300 درم دیں گے، تم انہیں گھوڑا دے دینا۔ وہ گھوڑا لے کر آئے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دیکھا۔ گھوڑا دیکھنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ تمہارا گھوڑا 300 درم سے زیادہ قیمتی ہے، اگر میں تمہیں 400 درم دوں تو تم خوش ہو؟ اس نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 400 درم، ایک درم آج کل کے 1 پاؤنڈ سے زیادہ بڑا ہے، وہ چاندی کے درم ہوتے تھے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات۔ پھر فرمایا تمہارا گھوڑا 400 درم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اگر میں تمہیں 500 دوں؟ اس نے کہا بہت اچھی بات۔ آپ قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 800 درم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ کتنے درم میں؟ 800۔ بات کتنے میں ہوئی تھی؟ 300 میں۔ وہ شخص خوشی خوشی چلا گیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا 300 درم میں بات ہو گئی تھی، آپ کے لیے 300 درم میں خریدنا بھی حلال تھا، جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، پھر آپ نے کیوں قیمت بڑھائی؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ میں مسلمان کا خیر خواہ ہوں گا۔ وہ گھوڑے والا میرا مسلمان بھائی تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی، صحیح قیمت بتا کر اس کو فائدہ پہنچایا ہے، میں اس بیعت کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ میرے دوستو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے تو زبان سے ہے مسلمان میرا بھائی ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائی کو کاٹتے ہیں۔ کس طرح کاٹتے ہیں؟ میرا ایک مسلمان بھائی ہے، وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تکلیف کی وجہ سے اپنی زمین فروخت کرتا ہے، اپنا گھر فروخت کرتا ہے، اپنی گاڑی فروخت کرتا ہے، اور دوسرا مسلمان بھائی وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کی تکلیف سے فائدہ اٹھاتا ہے، بجائے اس کے اس کو نفع پہنچائے، تکلیف میں اس کی مدد کرے، اس سے قیمت کم کراتا ہے اور کم کراتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے یہ تکلیف میں ہے، یہ مصیبت میں ہے، اسے زمین گھر جائیداد فروخت کرنا ہے، ہم اس کی قیمت کم کرا کر اس سے وہ چیز خریدتے ہیں، پھر خوشی خوشی لوگوں کو بتاتے ہیں وہ جو فلاں آدمی ہے نا بڑی تکلیف میں تھا، اس کا گھر 2 کروڑ کا تھا لیکن میں نے اس سے 1,75,00,000 میں خرید لیا، 25 لاکھ میں نے نفع کمایا، ہم اس پر خوش ہوتے ہیں میں نے ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے اسلاف تو ایسے گزرے ہیں، زندہ مسلمان نہیں بلکہ فوت شدہ مسلمان کے ساتھ بھی خیر خواہ ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف فوت شدہ مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہ، دنیا سے جا چکا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں۔
ایک شخص ان کے ساتھ زندگی بھر دشمنی کرتا رہا، ان کو گالیاں دیتا رہا، ان کو نقصان پہنچاتا رہا، ان کو تکلیف پہنچایا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب کو معلوم ہوا کہ میرے اس دشمن کا انتقال ہو گیا ہے جو مجھے ساری زندگی تکلیف پہنچاتا رہا۔ آپ اس کے جنازے میں گئے، اس کی جنازہ پڑھی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے شاگرد مرید بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، اس شخص کو اس کی تدفین ہو گئی، آپ واپس آئے، شاگرد بیٹھے ہوئے، مرید بیٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ شخص میرا دشمن تھا، مجھے زندگی بھر گالیاں دیتا رہا، مجھے ساری زندگی اس نے تکلیف پہنچائی، اب یہ میرا بھائی فوت ہو گیا، اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے، اے اللہ میری وجہ سے اسے تکلیف مت دینا، عذاب مت دینا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت وہ ساری زندگی آپ کو ستاتا رہا، آپ نے اسے معاف کر دیا؟ تو آپ نے یہ 2 شعر پڑھے، اللہ والے تھے، اور وہ شعر سنیے۔ فرمایا کہ ہر کے او خار نہ حد در راہ ما از دشمنی، ہر کے او خار نہ حد در راہ ما از دشمنی، ہر گلے کز باغ عمرش بشکفد بے خار باد، ہر کے او خار نہ حد در راہ ما از دشمنی، ہر گلے کز باغ عمرش بشکفد بے خار باد۔ جو شخص بھی دشمنی کی وجہ سے میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کی زندگی کے باغ کا ہر پھول بغیر کانٹے کے ہو۔ درد و عالم نیست مارا باکسے گرد و غبار، درد و عالم نیست مارا باکسے گرد و غبار، ہر کے مارا رنج دادا راحتش بسیار باد۔ دونوں عالم میں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ راحت کی زندگی گزارے۔ یہ ہے مسلمان۔ میرے دوستو، آج بھی ایک جنازہ آیا ہے، اور ہمیں، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری خیر خواہی کیا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ نے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ مسلمان فوت ہو جائے، زندگی بھر چاہے تم اس کے ساتھ جو بھی تعلق تمہارا گزرا ہو، لیکن اب اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہ مسلمان کے بھائی ہے، اللہ ہمیں بھائی بھائی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔